ایک آدمی گھر کا گمراہ ہوتا پورے گھر کو گمراہ کر دیتا. ایک آدمی نے کہا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بے دینی والے ماحول میں تعلیم کے لیے بھیجا, تھوڑا بے دین تو ہو گیا لیکن اس کا کیریئر بن گیا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ڈاکٹر کو گھر میں بلوایا گیا کہ بھائی فلاں کو دیکھیں, چیک اپ کریں, کیا ہو گیا, نہ بولتے ہیں نہ سن رہے ہیں, کوئی حرکت نہیں, سمجھ نہیں آ رہا. اب اس کو دیکھیں مریض کو, ڈاکٹر صاحب آئے, ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا مریض کا, کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جناب, بالکل صحیح ہے, سراپا ٹھیک ہے, سر سے پاؤں تک بالکل ٹھیک ہے, تھوڑی سی جان نکل گئی بس, باقی ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ کیریئر بن گیا, بس تھوڑا بے دین ہو گیا, باقی کیریئر بن گیا. ارے بھائی جان ہی نکل گئی, روح ہی نکل گئی, اب رہ کیا گیا, دین نکل گیا تو کیا رہ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم, فہم سلیم, قلب سلیم نصیب فرمائے. ایسے اداروں میں ہم داخل کرائیں بچوں کو جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو. تربیت کا انتظام نہیں ہے, تقویٰ سکھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے, خوف خدا اللہ کی محبت کا سبق پڑھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں. کہ نئی روشنی تیرا منہ ہو کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. خوب سارا پاؤڈر لگاتے کہتے ہیں بڑے پر نور ہیں, جدید نورانیت. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک وقت تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار اللہ اللہ کرتے تھے, باورچی بھی صاحب نسبت ہوتا, چوکیدار بھی صاحب نسبت ہوتا, ہر طالب علم صاحب نسبت ہوتا, گناہوں سے بالکل دور ہوتا. اور فرماتے تھے کہ نام ہو مدرسے کا, کام ہو خانقاہ کا, کہ ہر طالب علم صاحب نسبت ہو. تو ایسے ادارے ہم لوگوں کے ہوں اور ایسے اداروں میں ہم داخل کرائیں اپنی اولاد کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آگ سے ابھی موقع ہے, زندگی ہے تو موقع ہے. اپنی اولاد کو نیک صحبت کا چسکا لگا کے مریں, ہم تعلق مع اللہ کا جذب کا چسکا لگا کے مریں تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہیں. جہاں یہ تجلیات جذب ملتی ہیں وہاں تعلق رکھیں, ورنہ ان نعمتوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں. گناہ کرنا اپنی نعمتوں کے ٹاٹ میں آگ لگانا ہے. ایک آدمی ملا مجھے, کہا میرے 7 بنگلے تھے, بچہ بری صحبتوں میں پڑ گیا ہے, 5 بک گئے ہیں اس کے چکر میں, 4-5 بک گئے ہیں, باقی جو رہ گئے دعا کریں. وہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں کیسی صحبتیں ہیں, طرح طرح کے چکروں میں پھر اس کی وجہ سے 4-5 میرے گھر بک چکے ہیں. تو سڑک پہ آنے دیر نہیں لگتی, تو گناہ کرنے سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. کتنے بیچارے حفاظ ہیں بد نظری میں پڑھ کے قرآن پاک بھول گئے. کتنے حفاظ بیچارے لوگ آتے کہ ایک صاحب میلے چند دن پہلے کہا کہ میرا بیٹا حفظ بھی کیا قرآن پاک, بس وہ بری صحبت میں پڑ گیا, داڑھی بھی کٹا دی, بد دین ہو گیا, ملتا جلتا بھی نہیں ہے, کہیں دور کسی اور ملک میں چلے گیا, اتا پتہ نہیں. تو وہ اسی غم میں کوڑتے رہتے, یاد کرتے رہتے, کوڑتے رہتے کہ بھائی میرا بیٹا دور, دین سے بھی دور ہو گیا, بالکل دور ہو گیا, داڑھی بھی کٹا لی, حفظ کیا تھا. تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا اگر تو صاحب اولاد ہوگا. تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا اگر تو صاحب اولاد ہوگا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک صاحب کو کہ بھائی داڑھی رکھ لی اب تم نے, اب اس داڑھی کی حفاظت اللہ والوں کی صحبت سے کرنا. ایسے ہی حفظ کر لیا, اب صحبت اہل اللہ سے اس حفظ کی حفاظت کرنا. بھائی عالم بن گئے, اب علم کی حفاظت اللہ والوں کی صحبت سے ہوگی. نماز شروع کی, فجر کی, اب اس کی حفاظت اللہ والوں کی صحبت سے ہوگی. علم پڑھا, درس نظام پڑھا, اب اس کی حفاظت ہوگی صحبت اہل اللہ سے, ورنہ کسی بھی فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ. علم بھی پڑھا ایک صاحب, پتہ چلا کچھ چکروں میں پڑ گئے, ابھی کافر ہو گئے, کفر میں پڑ گئے, مرتد ہو گئے. یہ حال ہے. تو آج کل ایک بزرگ فرماتے ہیں, اے جان میری جان نہ دے لالاؤ گل پہ, ورنہ تو تیری جان کے پڑ جائیں گے لالے. حسینوں پہ جان مت دے ورنہ تیری جان کے لالے پڑ جائیں گے, ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. اے جان میری جان نہ دے لالاؤ گل پہ, ورنہ تو تیری جان کے پڑ جائیں گے لالے. نظر جھکا کے چلنے کی عادت ڈالیں, فضول دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دو, ورنہ موت تک بھی نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اپنی اولاد کو بھی رفتہ رفتہ ان کی عمر کے حساب سے تعلیم کرتے رہے, کیونکہ بچپن سے عادت پڑے گی برائیوں سے بچنے کی تو پھر بڑے ہو کے تقویٰ سے رہیں گے. اگر بچپن سے ہی عادت نہیں ڈالی گناہوں سے بچنے کی تو پھر بڑے ہو کے کیسے وہ پھر متقی بنیں گے.